دوستو، آپ سبوں کو ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نوازشیں مبارک ہوں۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم عشرۂ اخیر کے بالکل آخری ایام گزار رہے ہیں۔ اگر ہم رمضان کے باقی ایام کی قدر کر لیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے ہر پل کی کما حقہ قدردانی اگر ہم سے ہو سکے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوشبختی کی بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا ہو یا آخرت، ہر ایک میں کامیابی کا ایک اصول ہے کہ انسان اگر مواقع کا، اپرچونٹیز کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اسے کامیابی ملتی ہے۔ رمضان بھی اسی طرح کا ایک موقع ہے اخروی کامیابی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب بننے کا، اپنی گناہوں کو معاف کرانے کا۔ اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یقیناً یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی ہیں روزے کے سلسلے میں، اس کا ذکر یہاں مناسب محسوس ہوتا ہے۔ یوں تو متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے، لیکن اختصار کا خیال کرتے ہوئے میں ان میں سے ایک روایت کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آؤ ممبر کے قریب آ جاؤ، اور جب سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے۔ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلے درجے پہ جو آپ نے پاؤں رکھا تو آمین کہا، پھر دوسرے پہ پاؤں رکھا تو دوبارہ آمین کہا، اور جب تیسرے پہ پاؤں رکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، اور جب ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی اور ایک ایسا معاملہ دیکھا جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، اور ایک نہیں تین مرتبہ آپ نے آمین کہا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، یا آپ کہہ لیجئے کہ بد دعائیں کی، اور میں نے ان میں سے ہر ایک پر آمین کہا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب پہلے درجے پر میں نے پاؤں رکھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے
وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ حضرت جبریل نے اس شخص کے لیے بد دعا کی، اللہ کے رحمت سے دوری کی، اور میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسری مرتبہ میں نے آمین جو کہا وہ حضرت جبریل کی اس دعا پر کہ جس بندے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے، اور اس کے بعد بھی وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ یہ دعا کی حضرت جبریل نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اور تیسری مرتبہ آمین کہنے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جبریل نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی رضامندی حاصل کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ تو اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی، اور ان تینوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ کتنی سخت بد دعا ہے۔ جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں اور نبی آخر الزماں اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بد دعا کے قبول ہونے پہ کیسے شک کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان کے مقدس اور بابرکت ایام سے فائدہ نہ اٹھانا، ان ایام کی ناقدری کرنا، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، اور کفران نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایسے شخص کے لیے فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی اور نبیوں کے سردار نے اس پر آمین کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں، ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے مخصوص رحمت کا مستحق قرار دے، ہم پر اپنے خصوصی کرم کا نزول فرمائے، اور ان بندوں میں ہم کو شامل فرمائے جن کی رمضان کی وجہ سے مغفرت ہونی ہے۔ میں انہی چند گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دوستو، رمضان کے چند لمحات باقی رہ گئے ہیں، ان کی قدردانی ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق دے۔